لفظوں کے بے کتاب پیالے رلی رلی نہ منہ چھپا کے دیے نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے نہ سر جھکا کے دیے ستم کرو کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے دیے میں دعوت سخن دیتا ہوں جبل استقامت مجاہد ملت وکیل احناف مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب کو ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة صوف حسنة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قربانی و عقائد علماء دیوبند کانفرنس۔ میں نے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ذخیرے احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے موضوع کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر عالم اور جاہل کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس پر میرا ایک سوال ہے، اگر قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی،
ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کی قربانی قبول کرتا ہے تو اللہ غیر متقی کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اسی عنوان کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تک جانور کا گوشت اور جانور کا خون نہیں بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے جب قربانی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی ہے، پھر یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے؟ پھر حضرت ابراہیم کا طریقہ تو نہ ہوا، یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ آج تک آپ نے یہی سنا قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اس حدیث میں موجود ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے پیغمبر یہ قربانی کیا چیز ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، اگر ہم اپنے جد امجد ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھیں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ فصوف، بکری کے بال ہیں، گائے کے بال ہیں، اونٹ کے بال ہیں، بھینس کے بال ہیں، لیکن یہ دمبا اور بھیڑ جس پر پشم ہے اس کے بدلے میں فرمایا بکل شعرۃ صوف حسنہ، ان کو بھی ادھیڑو تو بال نکلتے ہیں، ان کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قربانی ہے۔ میرا سوال یہ ہے قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ قربانی سب سے پہلے حضرت آدم کے بیٹوں نے دی ہے۔ جب قربانی آدم کے بیٹوں نے دی ہے تو پھر قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا طریقہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو نہ ہوا۔ میں اس کا جواب دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت ہے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ کے سامنے مولانا علیم الدین شاکر دامت برکاتہ نے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ آیات آپ کے سامنے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، صبح اس خواب کو بیان کیا، اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر، کہ میرا بیٹا رات کو میں نے خواب دیکھی ہے، میں خواب میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پہ آپ عمل کر گزرے۔ باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھی ہے، بیٹا کہتا ہے یہ خواب نہیں وحی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کی پوری کوشش کروں گا اور میں بھی صبر کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی ہے، مگر آدم علیہ السلام پر حکم بدریہ خواب نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا ہے
یہ حکم بذریعہ خواب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، عرب اس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ فرمایا قربانی تو آدم کے بیٹے نے بھی دی ہے، قربانی حضرت ابراہیم نے بھی دی ہے، مگر آدم کی قربانی اور ابراہیم کی قربانی میں فرق ہے۔ آدم کی اولاد قربانی دے رہی ہے، حکم اللہ کی طرف سے جبریل لا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں، جبریل نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے خواب آ رہی ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی خواب دیکھے تو وہی ہے، عالم بیداری میں نبی پر جبریل آئے تو بھی وہی، اور خواب میں نبی خواب دیکھے نیند کی حالت میں تو نبی کی خواب بھی وہی ہے۔ اس امت نے جو قربانی دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کیا مانا؟ حضرت ابراہیم نے قربانی دی مگر حکم جبریل لے کر نہیں آئے، بلکہ حکم بذریعہ خواب دیا گیا۔ خواب کو وحی الہی ماننا ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، کہ تم نے بھی ابراہیم کی ملت کو ماننا ہے۔ ہم امت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ملت حضرت ابراہیم کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ ادھر اعلان کیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، تم نے ابراہیم کی ملت کو ماننا ہے، حضرت ابراہیم کی ملت کو ماننے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے جب ہم نے کلمہ خاتم الانبیاء کا پڑھا ہے، ہمیں ابراہیم کی ملت ماننے کا حکم دیا ہے، ہمیں تو نبی کی بات ماننے کا حکم دینا چاہیے تھا۔ ایک لفظ ملت ہے اور ایک لفظ امت ہے، اگر ان دو لفظوں کا معنی سمجھ آئے آدمی پر اس اشکال کا جواب کھلتا ہے کہ جب کلمہ خاتم الانبیاء کا پڑھا ہے، اللہ حکم دیتے ہمیں تم خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، فرمایا تم ابراہیم کی ملت کے پیچھے چلو۔ وجہ یہ ہے ایک لفظ ملت ہے اور ایک لفظ امت ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا فاطمہ جناح محمد علی جناح کی بیٹی کو مادر ملت تو کہتے ہیں مگر مادر امت نہیں کہتے۔ امت کا معنی اور ہے اور ملت کا معنی اور ہے۔ اگر نظریات اور جزئیات، اصول اور مسائل میں اتفاق ہو اس کا نام امت ہے، اگر نظریات میں اتحاد ہو، مسائل الگ الگ ہو، اس کا نام ملت ہے۔ ابراہیم کے جو اصول تھے وہی اصول اس امت کے ہیں، کیونکہ ان کے اصولوں میں اتحاد ہے، اس لیے اس کو ملت ابراہیم کی کہتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کے ہم اصول بھی مانتے ہیں، اپنے پیغمبر کے مسائل بھی مانتے ہیں۔ اصول اور جزئیات میں اتحاد ہو تو نام امت ہے، اصولوں میں اتحاد ہو، جزئیات میں اختلاف ہو تو نام ملت ہے۔ ہم ملت ابراہیم کی ہیں، اصولوں میں ان سے اتحاد ہے، اور امت خاتم الانبیاء کی ہے، ان سے اصول اور جزئیات دونوں میں اتحاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصول دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو حکم ملا، آپ اس پہ عمل کریں۔ نبی کا خواب وہی ہے، یہ نظریہ ابراہیم نے دیا، نبی کا خواب وہی ہے، اس کو ہم نے بھی مانا۔ اس مسئلے میں ملت اب ابراہیم کی ہے کہ نبی خواب دیکھے تو وہی ہے، امت خواب دیکھے تو وہی نہیں ہے۔ نبی کی نیند الگ ہے، امت کی نیند الگ ہے۔ یہ تو مسئلہ قرآن نے بیان کر دیا کہ ابراہیم نے خواب دیکھی ہے، اللہ خواب کو وہی فرماتے ہیں۔ اگر اس کی تشریح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
نہ فرماتے، ہم مان تو پھر بھی لیتے لیکن بات سمجھ نہ آتی۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، میرے پیغمبر قرآن میں نے آپ کے سینے پہ نازل کیا، اس قرآن کا معنی آپ نے بیان کرنا ہے۔ نبی کی خواب یہ وہی کیسے بنتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا۔ روایت کتاب التہجد باب قیام اللیل، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے پیغمبر نے تہجد پڑھے ہیں، پیغمبر نے یہی وہ تہجد تھے کہ جن کو آل بدعت نے تراویح کہہ دیا، کہا جی نبی نے تراویح پڑھی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے نبی نے تہجد پڑھے ہیں، روایت صحیح بخاری کی ہے اور کتاب التہجد میں امام بخاری لاتے ہیں۔ امام بخاری کتاب التہجد میں تہجد کی روایت لائیں گے، تراویح کی روایت نہیں لائیں گے۔ حضرت امام بخاری نے کتاب التہجد باب قیام اللیل میں اس روایت کو بیان کیا۔ میں ایک سوال کا جواب دیتا جاؤں، ممکن ہے صبح تمہیں کوئی کہہ دے کہ جو روایت تمہارے مولانا نے پیش کی ہے اگر یہ روایت کتاب التہجد میں ہے تو یہ روایت امام بخاری باب فضل من قام رمضان یہ تراویح کے باب کے اندر بھی لائے ہیں۔ اگر یہ صرف تہجد کی روایت ہوتی امام بخاری تراویح میں کیوں لاتا؟ جواب ذہن نشین کر لو۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے اہل سنت والجماعت کے نظریے کی تائید کی ہے۔ حضرت امام بخاری نے علماء دیوبند کے عقیدے اور نظریے کی تائید کی ہے۔ علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے رمضان میں تہجد بھی ہے، رمضان میں تراویح بھی ہے، تراویح الگ عبادت ہے، تہجد الگ عبادت ہے۔ امام بخاری پہلے حدیث عائشہ کو کتاب التہجد میں لایا یہ بتانے کے لیے اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، پھر امام بخاری کسی حدیث کو باب فضل من قام رمضان کے تحت لایا یہ بتانے کے لیے رمضان میں صرف تراویح نہیں ہے، رمضان میں تہجد بھی پڑھنا ہے۔ یہی وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب فضل من قام رمضان کے ساتھ پہلے امی عائشہ کی روایت تراویح والی لایا ہے، پھر روایت تہجد والی لایا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ بھی یہ ہے رمضان میں پہلے تراویح پڑھنی ہے پھر رمضان میں تہجد پڑھنا ہے۔ علماء دیوبند کے نظریے کے مطابق پہلے تراویح ہے پھر تہجد ہے۔ امام بخاری تراویح کے باب میں پہلے حدیث عائشہ تراویح والی لائے ہیں پھر حدیث عائشہ تہجد والی لائے ہیں۔ تو امام بخاری تیرے نظریے کی تائید نہیں کرتا، امام بخاری علماء دیوبند کے نظریے کی تائید کرتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ صرف سبحان اللہ نہیں کہنا، اپنے بات سمجھ نہیں۔ یہ تو میں درمیان میں بات لاتا چلا جاؤں گا جو درمیان میں آئے گی۔ اصل تو میں نے قربانی اور عقائد علماء دیوبند کو بولنا ہے۔ اس سے پہلے کسی اشتہار میں آپ نے یہ عنوان نہیں پڑھا اور اس سے پہلے اس عنوان پر آپ نے کبھی گفتگو بھی نہیں سنی ہوگی۔ اس اشتہار کا عنوان بھی پہلا ہے اور اس طرز پہ گفتگو بھی پہلی ہے۔ میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اس طرز کو بیان کروں گا، توجہ رکھنا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پیغمبر نے تہجد پڑھے، پیغمبر نے بولیے نا پیغمبر نے، پھر حضور سو گئے، پھر پیغمبر اٹھے اور وتر پڑھے۔ آپ کی مسجد کا امام فجر کی نماز سے پہلے سو جائے اور نیند سے اٹھے سیدھا مصلی پر آئے، آپ نے کہا مولوی صاحب آپ سو گئے تھے وضو ٹوٹا، آپ وضو کر کے مصلی پہ آئے نا، کیونکہ عقیدہ یہ تھا کہ وضو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ تہجد پڑھے اور سو گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا تو وتر کیوں پڑھے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ عینایت نامان ولا ینام قلبی، عائشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا، وضو اس کا ٹوٹتا ہے جس کی آنکھ بھی سو جائے اور جس کا دل بھی سو جائے، اس کے نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں آیت موجود ہے، اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبح، بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ جب نبی سو جائے تو نبی کی
آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ تو یہ نظریہ ابراہیم نے دیا ہے، یہ نظریہ امت نے دیا ہے، جو کہ نظریے میں اتحاد تھا، اور اتحاد نظریے کا نام ملت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم نے ابراہیم کی ملت کی بات ماننی ہے۔ نظریات ابراہیم والے تمہارے ہونے چاہیے، نظریہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ماموں کانجے کے مسلمانوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا۔ سونا اور مر جانا، موت اور نیند، یہ دونوں آپس میں بہنے ہیں۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی موت، نبی کی نیند الگ ہے، امت کی نیند الگ ہے۔ تو نبی کی موت الگ ہے اور نبی کی موت الگ ہے اور امت کی موت الگ ہے۔ یہ نظریہ علماء دیوبند کا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے نظریہ دیا، فرمایا تم رات کو سونے لگو، تم دعا مانگتے ہو اللہم بسمک اموت و احیا، تم سونے لگے لیکن اموت کہا، کہنا چاہیے تھا انامو، اللہ میں تیرا نام لے کے سوتا ہوں۔ کہتے اللہم بسمک اموت، اللہ تیرا نام لے کے مرنے لگا ہوں۔ تو یا سونے کو موت کہہ دیا، جب صبح اٹھے دعا مانگی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو رات کو سوئے تھے، مرے تو نہیں تھے، کہنا چاہیے تھا الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ تو نے سونے کے بعد بیدار کیا، تو سونے کو موت کہہ دیا۔ تو نیند اور موت دونوں بہنے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دیوبند کے بانی نے فرمایا کہ جس طرح نبی کی نیند الگ ہے، امت کی نیند الگ ہے، تو نبی کی موت الگ ہے اور امت کی موت الگ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے دونوں کے فرق کو مانا، یہی وجہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، صحابہ میں اختلاف ہوا، میرے اللہ کے علم میں تھا پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہوگا۔ اللہ نے اس اختلاف کو سمجھانے کے لیے نبی کے دور میں اختلاف اور کروایا تاکہ امت کو صحابہ کے اختلاف سمجھ آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر کا جسد مبارک چارپائی پہ موجود ہے، نبی دنیا کو چھوڑ گئے، صحابہ میں ہوا، میرے اللہ کے علم میں تھا پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہوگا۔ اللہ نے اس اختلاف کو سمجھانے کے لیے نبی کے دور میں اختلاف اور کروایا تاکہ امت کو صحابہ کے اختلاف سمجھ آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر کا جسد مبارک چارپائی پہ موجود ہے، نبی دنیا کو چھوڑ گئے، صحابہ میں اختلاف ہوا، تمام صحابہ نے کہا پیغمبر وفات پا گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے پیغمبر زندہ ہے۔ عجیب اختلاف ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں نبی پر موت آ گئی، عمر بن خطاب نے کہا نہیں نہیں، میرے پیغمبر تو زندہ ہے۔ یہ اختلاف پیغمبر کی زندگی میں ہوا، حدیث مبارک موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر رات کو سوئے تھے، دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سوئے پڑے ہیں، دوسرے فرشتے نے کہا پیغمبر جاگ رہے ہیں۔ نبی صبح بیدار ہوئے تو پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا رات میں سویا تھا، دو فرشتے آ گئے اور میں جھگڑا ہونے لگا، ایک نے کہا نبی سو گئے ہیں، دوسرے کا نبی جاگ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا دونوں فرشتے ٹھیک کہتے ہیں، حضور دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں، جس فرشتے نے میری آنکھ کو دیکھا اس نے کہا نبی سو رہے ہیں، اور جس فرشتے نے میرے دل کو دیکھا اس نے کہا نبی جاگ رہے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی نے کہا کہ جن صحابہ نے پیغمبر کی آنکھ کو دیکھا، کہا جی پیغمبر وفات پا گئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے پیغمبر کو دل کو دیکھا، کہا نہیں پیغمبر زندہ ہے۔ جس کی نگاہ آنکھ پر ہے وہ صحابی بھی ٹھیک ہے، اور جس کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن صدیق اکبر پیغمبر کے مزاج کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ صدیق کی نظر پیغمبر کی آنکھ پر بھی ہے، صدیق کی نظر پیغمبر کے دل پر بھی ہے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں نہیں عمر، پیغمبر وفات تو پا گئے ہیں، نبی کی وفات اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تجھے آ گئی ہے۔ تو قرآن نے نظریہ دیا، علماء دیوبند نے قبول کر لیا کہ نبی کا خواب وہی ہے، نبی کا خواب وہی ہے۔ یہ کہاں سے نکلا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم نے فرمایا، اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جی اس طرح خواب ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اللہ کا حکم ہے، تمہیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی کے مطابق اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، توجہ رکھنا، ادھر فوراً اعتراض آ گیا، فوراً اشکال اور سوال آ گیا، اعتراض ہونے لگا جب تم یہ بات کہتے ہو کہ نبی کی خواب حجت ہے،
نبی کی خواب وہی ہے. ارے نبی کی خواب یہ ایسے ہی ہے جیسے عالم بیداری میں جبریل آ جائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا, بیٹا تو ذبح نہیں ہوا. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے, مگر جب آنکھوں سے پٹی کھولی ہے تو بیٹا ذبح نہیں ہوا, بلکہ وہ تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. تو خواب وہی تھی, پھر وہی پہ عمل تو نہ ہوا. میں نے کہا تجھے اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ تجھے معلوم نہیں تھا ابراہیم نے جملہ کون سا کہا. ابراہیم نے یہ نہیں کہا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تو ذبح ہو گیا, بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تیری گردن کٹ گئی ہے, بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے تیری گردن سے خون نکل پڑا ہے. یہ نہیں فرمایا, فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. ارے چھری چلانا اور ہے, چھری کا چل جانا اور ہے, ذبح کی کوشش کرنا اور ہے, ذبح ہو جانا اور ہے, چھری کو چلانا اور ہے, گردن کا کٹ جانا اور ہے, چھری کو چلانا اور ہے, خون کا نکل جانا اور ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے تیری گردن سے خون نکلتے دیکھا, یہ نہیں فرمایا تیری گردن کو کٹتے دیکھا, یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تیری گردن کو ذبح ہوتے دیکھا. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے, جتنی خواب دیکھی اس پہ عمل کیا ہے. جو خواب کا حصہ نہیں تھا اس کو خواب کا حصہ بنایا, تو پھر تجھے وہی پیغمبر پہ اعتراض ہوا, ورنہ جتنی خواب دیکھی ہے اس پہ پیغمبر نے عمل کر دیا ہے. اس پہ پیغمبر نے عمل. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی, توجہ رکھنا, ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. کس کو ذبح کر رہا ہوں؟ بیٹے کو. فوراً سوال آ گیا, فوراً اعتراض کیا آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا بیٹا ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ کون سی قربانی ہے؟ اللہ تو قرآن میں قربانی کا معنی اور بیان کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے جان کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں. جہاد بہت بڑی قربانی ہے, مگر قربانی کا معنی اپنی گردن پیش کرو یا اپنے بیٹے کی پیش کرو؟ بولیے, جہاد اپنے اوپر ہے یا بیٹے پر ہے؟ نماز میرے اوپر فرض ہے تو نماز میں نے پڑھنی ہے. جہاد مجھ پہ ہے تو جہاد میں نے کرنا ہے. قربانی اپنی جان دینا ہے, قربانی بیٹے کی جان دینا نہیں ہے. فوراً ملحدین کی طرف سے اعتراض آیا, کہا جی تم کہتے ہیں ابراہیم نے بڑی قربانی دی ہے, یہ کون سی قربانی ہے؟ ارے قربانی تو یہ تھی نا, ابراہیم سے اللہ کہتے اپنی گردن پہ چھری چلا, ابراہیم اپنی گردن پہ چھری چلا لیتے, ہم کہتے بہت بڑی قربانی دی ہے. ابراہیم تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں, یہ قربانی کون سی ہے؟ میں کہتا ہوں اعتراض کرنے والا وہ لوگ ہے کہ جس کا باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہوم میں چلا جاتا ہے. یہ بوڑھا باپ اور بیٹے کے رشتے کو جانتا ہی نہیں, اس لیے تجھے اعتراض پیدا ہوا. باپ بوڑھا ہے, اولڈ ہوم میں داخل ہے, بیٹا جوان ہے, اپنے باپ کی خدمت میں نہیں جاتا. بیٹے کے دل میں بوڑھے باپ کے جذبات نہیں ہیں. ارے بوڑھے باپ کے دل میں بیٹے کے لیے جذبات نہیں ہے. تجھے اس لیے اشکال پیدا ہوا. نہیں, بچپن کے تقاضے اور ہیں, جوانی کے تقاضے اور ہیں, بڑھاپے کے تقاضے اور ہیں. جب آدمی بچہ ہو تو روزانہ باپ چیز لا کے دیتا ہے, لیکن اگر بیٹے کو بھوک لگی ہو تو اس کے ہاتھ میں ٹافی دو, پھر اس سے ٹافی مانگو. بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب چھوٹا ہوگا اپنے پیٹ سے تعلق ہوگا, باپ کے پیٹ سے تعلق نہیں ہوگا. آدمی یہی بچہ ہو, عمر اس کی 5 یا 10 سال ہے, اس کے دل میں جذبات سب سے زیادہ اپنی ماں کے ہیں. اور اگر یہ جوان ہو گیا اب اس کے جذبات اپنی بہن سے ہیں. یہ بوڑھا ہو گیا اب جذبات اپنی اولاد سے ہے. یہی وجہ اگر جوان ہو اس سے پوچھو تیرے والد کا نام کیا ہے, جوان بتا دے گا. پوچھو تمہاری ماں کا نام کیا ہے, بتا دے گا. جوان سے پوچھو تیری بہن کا نام کیا ہے, غیرت کے جذبات کو کرنٹ لگے گا. تو نے میری بہن کا نام لیا, ماں کا نام لو تو محفوظ نہیں ہوتا, لیکن بہن کی بات کرو تو جذبات بھڑکتے ہیں. تو نے میری بہن کا نام لیا. لیکن اگر بوڑھا ہو پوچھو جی آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں, وہ بیٹیاں بتائے گا, ساتھ نام بھی بتا دے گا.
बूढ़ा अपनी बेटी का नाम बता दे, उसको गैरत नहीं आती, लेकिन नौजवान होगा वो फौरन भड़क उठेगा कि तूने मेरी बहन का नाम लिया। अरे जवानी के जज्बात और है और बुढ़ापे के जज्बात है और है। जब आदमी बच्चा हो उसको गर्ज अपनी जात से है, उसको गर्ज किसी और से नहीं है। जब ये आदमी जवान है अब इसको गर्ज अपनी जात के साथ साथ अपनी बहनों से भी है, लेकिन बूढ़ा हो जाए उसको गर्ज अपनी जात से नहीं होती, अपनी औलाद से होती है। मिर्जा गालिब शायर था, शोरा का अपना ज़ौक़ है। मिर्जा गालिब को किसी ने खत लिखा और खत में गाली दी। मिर्जा गालिब ने खत को पढ़ा, कायल बड़ा अफसोस हुआ। किसी ने पूछा मिर्जा साहब किस बात से? क्या मुझे जिस आदमी ने गाली दी है इस आदमी को गाली देने का सलीका भी नहीं आता। हमें तकलीफ है जी, गाली दी है। मिर्जा गालिब को तकलीफ है कि गाली देने का सलीका नहीं आता। हर आदमी का अपना ज़ौक़ है ना, हमें अफसोस है गाली दी है। मिर्जा गालिब कहता है मुझे अफसोस ये है इस गाली देने वाले को गाली देने का तरीका भी नहीं आता। गाली क्या हुआ? कहता है मैं जवान नहीं हूं, मैं तो बूढ़ा हूं। अरे जवान को गाली बहन की दी जाती है और बूढ़े को गाली बेटी की दी जाती है, इसलिए कि बूढ़े के जज्बात माँ के बारे में और है, उसकी तो माँ दुनिया से चलेगी। बेटी की जज्बात और है। ये मुझे बूढ़े को माँ की गाली देता है, बूढ़े को माँ की नहीं बेटी की गाली दी जाती है। तो मुझे अफसोस ये है इस जालिम को गाली देने का तरीका भी नहीं आता। मैं कहता हूँ मुझे भी दुख ये है इश्काल करने वाले में अक्ल नहीं थी, इश्काल करना भी नहीं आता। कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ये थी अपनी गर्दन पे छुरी चलाते। मैंने कहा ना, इब्राहिम जवान नहीं थे, इब्राहिम बूढ़े थे। अगर अल्लाह न करे किसी घर में डाकू दाखिल हो जाए और डाकू किसी पे फायर करने लगे और पिस्टल को तान ले तो माँ कहती है बेटा मीनू मारते मेरे पुत्र नु कुछ ना थी, मेनू मारते मेरे पुत्र नु कुछ ना थी। बूढ़ी वालदा और बूढ़ा वालिद कहता है मुझे मार तो मेरी औलाद को कुछ न कहना। इब्राहिम तो बूढ़े थे और बुढ़ापे में अल्लाह ये फरमाते इब्राहिम अपनी गर्दन पे छुरी चला दे। ये कुर्बानी छोटी थी, फरमाया इब्राहिम अपने अकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी चला दे। ये कुर्बानी बड़ी थी तो तुमने तो बाप और बेटे के रिश्ते नहीं समझा, इसलिए तुम्हें एतराज पैदा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलानी शुरू कर दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा वो लेता है, इब्राहिम की आंख खुली है, अपनी आंख से पट्टी उतारी तो देखा नहीं मेरा बेटा तो ज़बह नहीं हुआ, अरे दुम्बा ज़बह हुआ। मामू कांचन के मुसलमान तवज्जो करना, मैं कुर्बानी में उलमाए देवबंद का अकीदा बयान करने लगा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आंख से पट्टी उतारी है तो देखा दुम्बा पड़ा हुआ था। ये दुम्बा जमीन वाला नहीं था, ये दुम्बा जन्नत वाला था। तवज्जो रखना, ये जमीन वाला नहीं था बल्कि ये दुम्बा बोलिए ना, ये जमीन वाला नहीं था, दुम्बा बुलंदवा से दुम्बा। क्यों क्यों? जो बात मैं कहने लगा हूं ये आपने मुझसे अलावा किसी से आज से पहले नहीं सुनी होगी। मैंने आपसे कहा था ना इस इश्तिहार का उन्वान आपने पहली बार देखा है, तो आप आज की गुफ्तगू भी पहली बार सुनोगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने दुम्बा ज़बा पड़ा हुआ, ये दुम्बा जमीन का या जन्नत वाला? क्यों? वजह इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ज़बा करने लगे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। मेरा सवाल ये है अल्लाह अगर इस्माइल के बदले में तूने दुम्बा ज़बा करवाना था तो या अल्लाह इस जमीन वाला दुम्बा आ जाता। अल्लाह जन्नत से दुम्बा तू क्यों लाया? वजह क्या थी? उलमाए देवबंद का अकीदा सुनना। उलमाए देवबंद का अकीदा ये है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह जिस मिट्टी से पैदा करते हैं अल्लाह उसी मिट्टी पे मौत देते हैं, अल्लाह उसी मिट्टी से क़यामत को जिंदा, क़यामत को अल्लाह खड़ा कर देंगे। उलमाए देवबंद का अकीदा ये है कि मुझे और तुझे भी अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। आदम से लेकर ईसा नबी को भी अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। खातमुल अंबिया को भी अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। याद लोगों ने एतराज किया उलमाए देवबंद तो बड़े बेअदब हैं, नबी को भी मिट्टी से मान लिया, हमें भी मिट्टी से मान लिया और पैगंबर खातमुल अंबिया को भी मिट्टी से माना। और मैंने कहा तूने आधी बात सुनी है, तूने पूरी बात नहीं सुनी। पूरी बात सुनता तो बात और था ना।
ایک مرید نے خواب دیکھی، اپنے پیر جی سے کہنے لگا حضرت رات میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے 10 انگلیاں یہ پخانے کے اندر ہیں اور میرے حضرت آپ کی 10 انگلیاں یہ شہد کے اندر ہیں. اور پیر نے کہا ہاں ہاں تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے نہیں جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ارے ہم نے شہد میں جانا ہے. اس نے کہا حضرت جی آدھی خواب ہے، میری پوری خواب کو سن رہے ہیں، پر میں پوری خواب کیا ہے؟ کہا جی میری 10 انگلیاں پخانے میں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں، اور جناب کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں جناب چاٹ رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، پیر جو کدھر نہیں ہے، پیر کون ہے؟ آپ پیروں کے قائل ہیں، پیر سنی ہو، پیر شریعت کا پابند ہو. بدعتی پیر جو ہے مرید اس سے دین لے رہا ہے، پیر اس سے دنیا لے رہا ہے. تو بات تو اس کی ٹھیک تھی. میں نے کہا تم نے آدھی بات سنی ہے، ہماری پوری بات تو سنو. علماء دیوبند کی پوری بات سننے کے بعد پھر کوئی آدمی علماء دیوبند کے نظریے پہ اعتراض نہیں کر سکتا. آدھی بات سنی اعتراض کیا، آدھی نقل کیا اعتراض کیا. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو بھی مٹی سے بنایا، خاتم الانبیاء کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا. میری اور آپ کی مٹی زمین والی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ کی مٹی جنت والی ہے، خاتم الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. توجہ رکھنا. سوال کیا تھا؟ اللہ پاک نے خواب میں ابراہیم کو دکھایا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم نے قربانی دی ہے. اللہ نے اس کے سلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے سلے میں دمبا دیا. یہ دمبا زمین والا نہیں تھا، یہ دمبا جنت والا تھا. میرا سوال یہ تھا اللہ ابراہیم اسماعیل جو قربانی دے رہا ہے، ابراہیم جو قربانی دے رہے ہیں، اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں اللہ آپ نے دمبا دینا تھا، آپ زمین والا دمبا دیتے، آپ نے جنت والا دمبا کیوں دیا؟ لگے تو علماء دیوبند کا عقیدہ پر نبی بنتا ہے مٹی سے، مگر نبی کی مٹی جنت والی ہے. تو جب جنت والی مٹی قربانی دے گی تو بدلے میں جنت والا دمبا ہونا چاہیے نا. اسماعیل کے بدلے میں جنت سے دمبا آنا اس بات کی دلیل ہے اسماعیل بنا ہے مگر زمین والی مٹی سے نہیں بنا، وہ جنت والی مٹی سے بنا ہے. میرے دوست پر میں کہہ سکتا ہوں اگر آدم سے لے کر عیسیٰ وہ مٹی سے بنے وہ جنت والی ہے، خاتم الانبیاء مٹی سے بنے وہ جنت الفردوس والی ہے. جنت بھی اعلیٰ ہے، جنت الفردوس بھی اعلیٰ ہے. جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے، جو اس زمین اور جنت میں فرق ہے، امت اور نبی میں فرق ہے. جو جنت الفردوس میں فرق ہے وہ نبی اور نبی الانبیاء میں فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں. بیٹا ذبح نہیں ہوا بلکہ بیٹے کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا. یہ دمبا زمین والا نہیں تھا بلکہ جنت والا تھا. میں نے سوال ہی اٹھایا یہ جنت والا دمبا کیوں آیا ہے؟ میں نے اس کا پھر جواب دیا کیونکہ جو ذبح ہو رہا تھا یہ جنت کا وجود تھا، یہ زمین والا وجود نہیں تھا. تو جب جنت والے وجود نے قربانی دی ہے تو بدلے میں جنت کا دمبا آنا چاہیے تھا، پھر زمین والا دمبا نہ آتا. تو علماء دیوبند کے نظریے کی تائید ہو گئی نا کہ نبی کا وجود جنت والا وجود ہوتا ہے. آگے چلیے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، رب نے بدلے میں دمبا عطا فرما دیا. اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا آج کون اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ میرے اللہ نے کرم یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچا کے جانور کی قربانی دلا دی ہے تاکہ یہ دنیا والے اپنی اولاد کے ذبح کرنے کی بجائے جانور کو ذبح کر کے یہ جنت کے دمبے کو یہ جانور کو ذبح کر کے یہ جانور کو ذبح کرنے کا اجر پالے. جانور کو ذبح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. حکم آج بھی یہ ہے اگر تم نے جانور کھانا ہے جانور کو ذبح کرو. میرے دوستوں سوال فوراً آ گیا، توجہ رکھنا. سوال ایک میں کرتا ہوں، ایک سوال مستشرق، ایک سوال ملحد، ایک سوال یورپ کا کافر اور ہندوستان کا ہندو کرتا ہے. ان کے سوال کا رنگ اور ہے، میرے سوال کا رنگ اور ہے. انہوں نے سوال یہ کیا، کہتے ہیں مسلمان بڑا ظالم ہے. ارے ظلم کیا ہے؟ مسلمان کا جی چاہتا ہے میں ٹکے کھا لوں، کہا جی گائے کو ذبح کر لو. مسلمان کا جی چاہا میں کڑھائی گوشت کھا لو، کہا جی بکرے کو ذبح کر لو. مسلمان کا جی
چاہا کہ میں سود پی لوں، قاضی کو کہا یہ مرغی کو ذبح کر لو، کہتا مسلمان کتنا ظالم ہے، اپنی زبان کے چسکے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے جانور کی جان لے لی ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ ایک سوال میں اٹھاتا ہوں، اگر تم کھانا چاہو فروٹ تو جاؤ جا کے باغ سے توڑ لو، لیکن بسم اللہ نہ پڑھا اور فروٹ کو توڑ لیا ہے تو فروٹ تب بھی حلال ہے۔ بسم اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ برکت ہو جائے، مگر بسم اللہ پڑھے بغیر اگر فروٹ کو توڑا ہے تو فروٹ تب بھی حلال ہے۔ اگر تمہارا جی چاہتا ہے سبزی کھانے کو، جاؤ سبزی کو کاٹ لو اور اس کو کھا لو، بسم اللہ پڑھو گے برکت ہوگی۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھا تو سبزی کاٹو گے، یہ حرام نہیں ہوگی، یہ نجس نہیں ہوگی، یہ پھر بھی پاک اور حلال ہے۔ لیکن اگر جانور کھانے کو جی چاہتا ہے، تم جانور ذبح کیے بغیر کھا لو تو جانور حرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر فروٹ کو توڑنے کے لیے بسم اللہ شرط نہیں ہے، اگر سبزی کو کاٹنے کے لیے بسم اللہ شرط نہیں ہے، تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کی شرط کیوں ہے؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ اور بھائی اگر فروٹ توڑنا چاہو اور بسم اللہ پڑھے بغیر توڑ لو تو فروٹ ناپاک ہو جائے گا، اور جانور ذبح کیے بغیر یہ مر جائے تو ناپاک ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر اپنی سبزی کھیت سے کاٹو بسم اللہ پڑھے بغیر تو سبزی تب بھی حلال ہے، مگر جانور کھاؤ اور ذبح کرو بسم اللہ نہ پڑھو تو جانور، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک سوال میرا تھا، فرق کیا ہے؟ ایک سوال مستشرقین ملحدین اور کافر کا تھا کہ مسلمان ظالم ہے، یہ اپنی زبان کے چسکے پورے کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر کے کھا جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، علماء دیوبند کا عقیدہ سن، علماء دیوبند کا جواب سن۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، آج جو مولانا اشرف علی تھانوی کو نہیں سمجھا بیشتی زیور اٹھا کے عوام کے پاس جائے گا، اے دیکھو مولانا تھانوی بیشتی زیور لکھے ہے، ایک حدیث بھی پیش نہیں کی تھی، بغیر قرآن حدیث سے کتاب لکھی ہے، میری کتاب پہ خانہ مولوی مسئلے لکھتا ہے کہ حدیثہ پیش کرتا ہے، حضرت تھانوی مسئلے لکھتا ہے کہ حدیث پیش نہیں کرتا، اور میں کہتا ہوں تو نے تھانوی بے اعتراض غلط کیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ مولانا تھانوی کی پوری بات کہتا نا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے لیے بھی کتاب تحریر کی ہے، علماء کے لیے بھی تحریر کی ہے، بیشتی زیور علماء کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے جن کے پاس وقت کم تھا، عربی زبان نہیں جانتے، دلائل سمجھنے کی ہمت نہیں ہے، فرمایا بیشتی زیور گھر میں رکھ لو، پورا دن مزدوری اور کام کرو، شام کو آؤ مسئلہ پیش آ جائے، بیشتی زیور کھول لو، تمہیں مسائل مل جائیں گے۔ لیکن حکیم الامت تھانوی نے ایسی کتاب جس میں مسائل بھی ہیں اور دلائل بھی موجود ہیں، الہ و سنن 21 جلدوں میں تعریف کروائی ہے، ایسی کتاب جس میں مسائل بھی ہو اور قرآن کی آیات بھی ہو، احکام القرآن تھانوی کے نام سے حکیم الامت تھانوی نے کتاب تعریف کرا دی ہے۔ ارے تجھے کہنا یہ چاہیے تھا میرا مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ ارے حیثیت حکیم الامت تھانوی کی ہے، ایک کتاب 21 جلدوں میں لکھی ہے جس میں مسائل بھی ہے احادیث بھی ہے، ایک کتاب کئی جلدوں میں لکھی ہے جس میں مسائل بھی ہے آیات بھی ہے، اور ایک کتاب عوام کے لیے لکھی ہے جس میں مسائل تو ہے مگر آیات اور احادیث نہیں ہے۔ اگر آیات اور احادیث دیکھنی ہو کتاب وہ بھی موجود ہے، بغیر احادیث کے مسئلہ دیکھنا ہو کتاب تب بھی موجود ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی نے احسان کیا ہے، تو نے اس احسان کو اعتراف بنا دیا۔ سر وقف سر بلند جرأت مند غیرت مند تھانوی نے احسان کیا، تو نے احسان کو اعتراف بنا دیا۔ علماء دیوبند کی خدمات سے تم اعتراف کرو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ مولانا حکیم الامت تھانوی کا جواب سننا، میں کہ تو ہم میں اور ذاکر نائک میں فرق کیا ہے؟ وہ مولانا قاسم نانوتوی کو پڑھ کے جواب دیتا ہے، یہ نہیں کہتا قاسم نانوتوی نے کہا، کہتا ہے میں کہتا ہوں۔ عیسائیت کا جواب دیتا ہے رحمت اللہ کیلانوی کو پڑھ کے، یہ نہیں کہتا مولانا رحمت اللہ نے کہا، کہتا ہے میں کہتا ہوں۔ وہ جواب دیتا ہے حضرت نانوتوی کی قبلہ نما پڑھ کے، حکیم الامت تھانوی کے اشرف الجواب پڑھ کے، احکام اسلام عقل کی نظر میں پڑھ کے، مگر یہ نہیں کہتا مولانا تھانوی نے کہا، کہتا ہے میں کہتا ہوں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم جو جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا نانوتوی نے یوں کہا، مولانا تھانوی نے یوں کہا، وہ واسطے حذف کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا محقق ہے، ہم واسطہ بتا کر بات کرتے ہیں، کیوں؟ ہم محقق نہیں، ہم ناقل ہیں، محقق اور ہوتا ہے، ناقل اور ہوتا ہے۔
تحقیق تو ہمارے کعبے نے فرما دی ہے. حضرت تھانوی نے جواب دیا, توجہ رکھنا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں, میں وضاحت کے لیے سمجھانے کے لیے بات دیتا ہوں, اگر آدمی سجدہ کرتے ہوئے مر جائے جنت میں جائے گا, مگر جنت میں جا کر یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے, جو مزہ سجدے میں آیا تیری جنت میں نہیں ہے. طواف کرتا ہوا فوت ہو گیا, جنت میں جائے گا, یہ نہیں کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے, جو مزہ تیرے طواف میں تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. آدمی روزے کی حالت میں تھا, فوت ہو گیا, جنت میں جائے گا, مگر جنت میں یہ نہیں کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے, جو مزہ تیرے روزے میں تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اگر ایک آدمی اللہ کے راہ میں گیا اور اپنی جان کو دے گیا, اپنی جان کٹا گیا, میدان جہاد میں شہید ہو گیا, جنت میں جائے گا, کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے, جو مزہ تیرے راستے میں جان دینے میں ہے تیری جنت میں نہیں ہے. جو مزہ تیرے راہ میں جان دینے میں ہے تیری جنت میں. فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جان کو دینا, ایک ہوتا ہے جان کو لینا. جو یہاں سے بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے, آپ اس کو رخصت کرتے ہیں یہ نیت کرتے ہوئے کہ واپس آئے گا, لیکن اگر بیٹا افغانستان جاتا ہے تو رخصت کرتے ہیں کہ شاید واپس نہ آئے. اگر کشمیر جا رہا ہے تو کہیں گے شاید واپس نہ آئے. بیت اللہ میں گیا تھا جان دینے کے لیے نہیں, افغانستان میں گیا تھا جان دینے کے لیے. یہ بیت اللہ میں جان دینے کے لیے نہیں گیا, مگر وہاں گیا تو ملک الموت نے جان لے لی ہے. مسجد میں جان دینے کے لیے نہیں آیا, آیا سجدے کے لیے تھا, ملک الموت نے جان لے لی ہے. یہ میدان جہاد میں جان دینے کے لیے گیا تھا, تو جان دینے کے لیے جانا اور بات ہے, جان لینے کے لیے ملک الموت کا آنا اور بات ہے. تو جان دینا اور ہے اور جان لے لینا اور ہے. فرمایا جس طرح آدمی میدان جنگ میں جائے اور اپنی جان کو دے دے, اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا اس شہید کو اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیت اللہ میں جانے والا وہ تو حج کے لیے گیا تھا مگر جان بھی چلی گئی. مسجد میں سجدہ کرنے والا نماز کے لیے آیا تھا مگر جان بھی چلی گئی. میدان جہاد میں گیا وہ جان دینے کے لیے گیا تھا, اللہ کے نام پہ جان دینے میں اللہ نے لطف رکھا ہے. پیغمبر نے اعلان کیا وَيُرَى مَقَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جب آدمی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اللہ جان دینے سے پہلے جنت کے محل اس کو دکھا دیتے ہیں. تو اللہ کے نام پہ خوشی سے جھوم کر جان دینا اس میں لذت رکھی ہے. فرمایا ہاں ہاں کہ جب تم نے فروٹ کو توڑا ہے ہم نے اللہ کے نام کو شرط نہیں لگایا, جب تم نے سبزی کاٹی ہے ہم نے اللہ کے نام کو شرط نہیں لگایا, جب تم نے جانور کو ذبح کیا ہم نے اللہ کا نام لینا شرط لگا دیا. کیوں تمہیں اعتراض یہی تھا نا کہ مسلمان زبان کے چسکے کو پورا کرنے کے لیے جانور کی جان لیتا ہے, اور جان لینا ظلم ہے. ارے ظلم تو تب ہوگا جب اس کو جان دینے میں درد ہو. جب جانور کی جان لوگے بسم اللہ نہیں پڑھو گے وہ تڑپ کے جان دے گا, اللہ کا نام لوگے اللہ کی راہ میں جھوم کے جان دے گا. تم سبزی کاٹو گے اس میں جان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. تم نے فروٹ توڑا ہے اس میں جان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. جانور میں جان تھی, اگر اللہ کا نام نہ لیتے وہ تڑپ کے جان دیتا, اللہ کا نام لیا وہ جھوم کر جان دے گیا. تو اللہ نے فرمایا تم اس پہ بسم اللہ پڑھ دو, میرا نام لے کے ذبح کر دو, اس کو ذبح ہونے میں مزہ آئے گا, تجھے ذبح کرنے میں مزہ آئے گا, اس کو جان دینے میں لطف آئے گا, تجھے کباب کھانے میں لطف آئے گا. اس کو جان دینے میں مزہ, تجھے جان لینے میں مزہ. وہ جان تڑپ کر نہیں دے گا, جان اللہ کی راہ میں جھوم کر دے گا. بات تو ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں تم بسم اللہ پڑھو. کافر تو اعتراض کیوں ہوا؟ وہ اللہ کے نام کی لذت تو جانتے ہی نہیں ہے, اس لیے اس نے اعتراض کر مارا. وہ اللہ کے نام کی لذت تو جانتے ہی نہیں ہے. مجھے یہاں سے ایک بات یاد آ گئی. آریہ پنڈت نے اعتراض کیا, کہتا ہے مسلمانوں تم بھی عجیب لوگ, جانور خود بخود مر جائے تو تم اس کو کھانا حرام سمجھتے ہو, اور اگر تم خود ذبح کرو تو کھانا حلال سمجھتے ہو. اللہ کا مارا نہیں کھاتے, اپنا مارا کھاتے ہو.
اللہ کا مارا نہیں کھاتے، اپنا مارا کھاتے ہو۔ کبھی جیسا سوال ہو تو ویسا جواب دیتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ مجھے چند دن قبل فون آیا، میں خوشام میں تھا۔ ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لڑکے بیٹھے ہیں، لشکر طیبہ کے ہیں، اور کہتے ہیں ہم سچے ہیں تو جھوٹے ہو۔ انہوں نے استاد جی دلیل دی ہے، مجھے اس کا جواب دے۔ میں نے کہا کیا دلیل دی ہے؟ کہتا ہے انہوں نے کہا دیکھو کتنے خوبصورت لڑکے ہیں، یہ دلیل حق ہونے کی سوڑے پڑے، اس کا جواب دو۔ اب بتاؤ کوئی دلیل تو نہیں ہے، ماں ڈکوسلا ہے۔ میں دلیل ڈکوسلے فرق تمہیں اکثر بتاتا رہتا ہوں، یاد ہے میں نے کئی بار بتایا کہ دلیل اور ڈکوسلے میں فرق ہے نا۔ یہ ڈکوسلا مارا اس نے، مجھے کہتا جواب دو۔ میں نے کہا دوبارہ ہے تو پڑھنا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے ابو جہل ابو لہب کا جہنمی ہونا بیان کیا، ساتھ حسن بیان کیا۔ اگر حسن ہونا دلیل ہوتی حق کی، ابو لہب بھی بڑا سونا تھا مگر تھا جہنمی۔ میں نے کہا یہ معیار نہیں ہے جنتی اور جہنمی ہونے کا، یہ حق اور باطل ہونے کا معیار نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا ایک نلکا خود لگا تو جس سے پانی نکلتا ہے پی لیتے ہو، ایک نلکا آپ نے لگایا اسے نکل رہا ہے نہیں پیتے۔ جہاں پانی آپ کٹے وہ نہیں پیتے، جہاں آپ کٹ وہ پی لیتے۔ پر میں جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم بھی دیں۔ اب کور مست آدمی جواب سمجھ چاہیے ہے، اس کو مزید جواب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا قربانی اور عقائد علماء دیوبند، قربانی کے ساتھ علماء دیوبند کے عقائد کیا ہے؟ میں آخری بات سمیٹ کر ایک بات کے دو توجہ رکھنا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا بھی اللہ سے اچھی مانگے، آخرت بھی اللہ سے اچھی مانگے۔ دنیا اچھی ملنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 منڈی، نمبر 2 سیزن، نمبر 3 منڈی اور سیزن کو سمجھنے والے۔ منڈی میں تھوڑے پیسے دے چیز زیادہ اور فریش ملتی ہے، سیزن میں تھوڑے پیسوں سے چیز زیادہ فریش ملتی ہے۔ سیزن گزر جائے پیسے زیادہ لگتے ہیں مال تھوڑا ملتا ہے، پیسے زیادہ لگتے ہیں اور مال باسی ملتا ہے۔ اور اگر یہاں محلے کی دکان سے لو مہنگی بھی ملے گی تھوڑی بھی ملے گی اور باسی مال ملے گا۔ منڈی میں جا کر لوگے تو مال تھوڑا لگے گا، مال اچھا ملے گا اور بہترین ملے گا۔ لیکن سیزن اور منڈی کے ہوتے ہوئے تمہیں ماہرین چاہیے، اگر ماہرین نہیں ہوں گے سیزن اور منڈی ہوگا مگر تمہیں دھوکہ لگ جائے گا، مال نہیں ہوگا تمہیں دھوکہ لگ جائے گا۔ قربانی کا جانور لینے کے لیے منڈی میں جاؤ گے، جانور موٹا تازہ ہوگا، واپس آؤ گے تو 2 دن بعد دبلا پتلا ہوگا۔ آپ کہیں گے جی کیا ہوا؟ کہیں گے جی اس میں گوشت نہیں تھا، ٹیکے کے ذریعے آواز چڑھائی ہوئی تھی۔ یہ کسائی سمجھتا ہے ٹیکے سے موٹا ہے یا گوشت زیادہ ہے؟ یہ کون سمجھتا ہے؟ کسائی۔ پر میں ماہر سے پوچھو، اگر ماہر نہیں ہے تو بازار میں جائے گا، کہے گا ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، ہمیں خوبصورت سا کیلا دو۔ دکان والا کہے گا یہ کیلا لے لے، کہتا ہے میں کیلا نہیں لیتا، تو اس پہ کالے کالے داغ ہیں، ہمیں بہترین سا صاف کیلا دو۔ دکاندار کہتا نہیں بیٹا یہ کالے کالے داغ نہیں ہے، یہ کتری والا کیلا ہے، یہ میٹھا زیادہ ہے۔ اب ماہر سمجھتا ہے اگرچہ اوپر داغ ہے مگر اندر مال اچھا ہے، ماہر نہیں ہوگا تو نہیں سمجھے گا۔ ہم کہتے بالکل اسی طرح یہاں نماز پڑھو گے تو 25 نمازوں کا اجر ہے، بیت المقدس میں پڑھو گے 1000 کا اجر ہے، مسجد نبی میں پڑھو گے 50,000 کا اجر ہے، بیت اللہ میں جا کے مسجد حرام میں پڑھو گے 1 لاکھ کا اجر ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جس کو میں منڈی سے تعبیر کرتا ہوں۔ ایک وہ سیزن ہے، سیزن میں عبادت کرو گے تھوڑی عبادت کا اجر زیادہ ملے گا۔ آج نفل پڑھو گے تو 1 نفل کا اجر ہے، رمضان میں نفل پڑھو گے تو فرض کا اجر ہے، آج فرض پڑھو گے تو 1 کا اجر ہے، رمضان میں 1 فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا اجر ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قربانی کے دنوں میں تم 5 کروڑ روپیہ خرچ کر دو اور قربانی فرض ہے، تم نے قربانی ادا نہیں کی۔ ایک دمبے پر جو اللہ اجر دیتا ہے وہ 1 کروڑ روپے پر اجر نہیں
نہیں دیتا. کیوں؟ یہ سیزن روپیہ خرچ کرنے کا نہیں, یہ سیزن تو جانور کو ذبح کرنے کا تھا نا. تم نے سیزن میں سیزن کی مال کو لانا ہے, ارے منڈی سے لانا ہے, مگر مال سے پوچھ کے لانا ہے. اگر تم مال سے نہیں پوچھو گے, سیزن بھی ہوگا, منڈی بھی ہوگی, مگر تمہیں دنیا نہیں ملے گی. اگر سیزن اور منڈی ہوگی تو تمہیں اگر دین کے معاملے میں مال کے پاس نہیں جاؤ گے, جانور بھی ذبح کرو گے, تمہیں اجر بھی نہیں ملے گا. آپ کو جی وہ کیسے؟ میں تو پیغمبر نے اعلان کیا, لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاء من الزان. نبی نے اعلان کیا, اگر بکری ذبح کرو 1 سال کی ہونی چاہیے, اگر بھیڑ ذبح کرو 1 سال کی ہونی چاہیے, اگر تم گائے اور بھینس ذبح کرو تو 2 سال کی ہونی چاہیے, اگر تم اونٹ کو ذبح کرو تو 5 سال کا ہونا چاہیے. نبی نے مسنہ کہہ دیا. توجہ رکھنا, ادھر ایک آ گیا, کہا نہیں جی بات عمر کی نہیں ہے, ارے بات تو 2 دانت کی ہے, 2 دانت اس کے گرے ہو جسے طوطا کہتے ہیں, عمر والا نہیں, ارے 2 دانت والا. ہم نے کہا نہیں, ارے 2 دانت والا نہیں, عمر والا. پوچھو بھائی تم نے دلیل کہاں سے دی ہے؟ کہتے جی لغت میں لکھا ہے مسنہ کا معنی 2 دانتا دونتا. ہم نے کہا لغت میں یہ بھی لکھا ہے, لغت میں عمر بھی لکھی ہے. ہم بات لغت والوں کی مانے یا بات علماء کی مانے, ہم فقہا سے پوچھیں گے. کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تم نے فقہا سے پوچھنا ہے. توجہ رکھنا, مسنہ کا معنی لغت میں سال والا بھی تھا, مسنہ کا معنی لغت میں ارے 2 داتا بھی تھا. اللہ کے پیغمبر ہم کون سا معنی لے؟ نبی نے اعلان کر دیا, قرآن کریم نے اعلان کیا کہ تم نے اولل امر کی بات یعنی فقہا سے پوچھنا ہے. جو معنی فقہا دے تم نے وہ لینا ہے. ارے فقیہ تو دانت والا معنی نہیں لیتا, ارے فقیہ عمر والا معنی لیتا ہے. ہم مال سے پوچھیں گے تو معنی عمر والا, ارے مال سے نہیں پوچھیں گے تو معنی 2 دانتا. سیزن موجود ہوگا, مال سے پوچھے گا قربانی لگ جائے گی, مال سے نہیں پوچھے گا قربانی ضائع ہو جائے گی. مال سے نہیں پوچھے گا قربانی. توجہ رکھنا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ان نظر بن عمرو لیس بی بیان امر ولا نہی فما تامرنا. مجھے آج مولانا رسول اللہ کہہ رہے تھے, لوگ کہتے ہیں لحاظ گھومنا ہے, حدیث نہیں پڑھتا. میں نے کہا میں نے پورے بیان میں آیات حدیث نہیں پڑھی تو پڑھی کیا ہے؟ میں تو حدیث پڑھ کے بات کرتا ہوں. کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر حضرت علی نے پوچھا, حضور اگر صاحب حکم اور نہیں آپ سے نہ ملے ہم کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہا. موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے, فقہا سے مشورہ کرنا. توجہ رکھنا, پیغمبر نے فرمایا مسنہ کو ذبح کرنا. مسنہ کا معنی اگر 2 دانتا نبی سے بتا دو, اگر مسنہ کا معنی 2 دانت والا نبی سے نہیں ہے. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ نبی سے نہ ملے ہم کیا کریں؟ فرمایا تشاور الفقہا. پھر فقہا سے پوچھنا, اگر مسنہ کا معنی 2 دانت والا نبی فرما دے تو بحث ختم ہو گئی. اگر نبی نہ بتائیں پھر کن سے پوچھیں گے؟ فقہا سے. اور فقہا کہتے ہیں مسنہ کا معنی 2 دانت والا نہیں ہے, مسنہ کا معنی عمر والا ہے. مسنہ کا معنی. ایک اور حدیث کہتے ہیں جی اونٹ میں 10 حصے, ہم نے کہا اونٹ میں 7 حصے. کہتے ہیں حدیث ترمذی میں موجود ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ سفر میں تھے, عید کا دن آ گیا, ہم نے ذبح کیا جانور کو. ہم گائے میں 7 آدمی تھے, اونٹ میں 10 آدمی تھے. میں نے کہا اسی ترمذی میں آگے حدیث موجود ہے, توجہ رکھنا, اسی ترمذی میں آگے حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ تھے حدیبیہ کے مقام پہ, ہم نے جانور ذبح کیے تو گائے میں بھی 7 تھے اور اونٹ میں بھی 7 تھے. میں نے کہا تو نے بھی حدیث پڑھی ہے؟ میں نے بھی حدیث پڑھی ہے. اب ان میں سے کس حدیث پہ عمل کرے؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا اس پہ عمل کرو, اس پہ عمل نہ کرو. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ سے مسئلہ نہ ملے ہم کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہا. پھر فقہا سے پوچھو. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث 2 آ گئی, ہم عمل کس پہ کریں؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے, اونٹ میں 10 حصے. حضرت جابر کی حدیث ہے, ارے اونٹ میں 7 حصے. ہم عمل کس پہ کریں؟ کہتے ہیں العمل علی ھذا عند اصحاب النبی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, العمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. اونٹ میں 10 آدمی کا شریک ہونا حدیث ہے,
مگر متروک ہے، اور اونٹ میں ساتھ کا شریک ہونا حدیث ہے مگر معمول ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے، حدیث پہ عمل کرنے کے لیے مانا محدثین سے پوچھو، حدیث پہ عمل کرنے کے لیے مانا فقہاء سے پوچھو۔ امام ترمذی جیسا محدث کہتا ہے کہ جس میں 10 کا تذکرہ ہے وہ متروک ہے، ناقابل عمل ہے، اور جس میں 7 کا تذکرہ ہے وہ معمول ہے۔ اگر معمول اور متروک دو حدیثیں آ جائے، عمل متروک پہ نہیں ہوتا، عمل معمول پہ ہوتا ہے۔ اگر ماہر سے پوچھے گا حدیث معمول ملے گی، اگر ماہر سے نہیں پوچھے گا حدیث متروک ملے گی۔ متروک پہ عمل مل کرے گا، جانور بھی ذبح ہوگا، اجر بھی نہیں ملے گا، اور اگر ماہر سے پوچھے گا جانور بھی ذبح ہوگا، اجر بھی جانور بھی ذبح کرے گا اور اجر بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل قربانی ماہرین سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چھٹوں کا جواب دیں، بولو میں جواب دیں، آپ سنیں گے تو جواب دیں گے۔ گزارش ہے کہ ہمارے شہر والا برتن میں غیر مقلدین نے 4 دن کی عید منانے کا اعلان کیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عید 4 دن نہیں ہے، عید 3 دن ہے۔ عید کتنے دن ہے؟ 3 دن، 10، 11 اور 12۔ غیر مقلدین چوتھے دن جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام التشریق کلھا ذبح۔ ایام تشریق یعنی جن نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، کہتے ہیں ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح یعنی قربانی کے دن ہیں۔ اس لیے 13 تاریخ تک ایام تشریق ہے تو 13 تاریخ تک قربانی کے دن ہے۔ ہم نے کہا اگر ایام تشریق 13 پر ختم ہوتے ہیں تو 9 سے شروع ہوتے ہیں، 13 پر ختم ہوتے ہیں تو 9 سے، اگر 13 دن ذبح کرنا ہے پھر 9 دن بھی ذبح کر لو تاکہ پوری حدیث پر عمل ہو۔ اگر 13ویں دن نہیں کرنا پھر 9ویں دن بھی چھوڑ دو۔ شریعت اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں سفر پہ جائے، آنے جانے کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا وہ حج نہ کرے، یہ تو ٹھیک ہے۔ جس کے پاس سفر خرچ نہیں ہے وہ حج نہ کرے۔ بعد نماز جنازہ اعلان کرنا کہ فلاں مسجد میں فلاں جگہ اجتماعی دعا ہوگی، اس کی اعلان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اجتماعی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو لوگ جنازے میں آگے ہیں ان کی تعزیت ہو گئی، دوبارہ ان کو میت کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھر جائیں۔ اور اگر اصال ثواب کرنا ہے اس کے لیے اکٹھے ہو کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہے پڑھے، میت کو ثواب پہنچا دے۔ اللہ ثواب پہنچانے کے لیے ہمارے اکٹھے ہونے کا محتاج نہیں ہے، جہاں سے پڑھے کہ میت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ بیان کے دوران بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا کیسا ہے؟ بلند آواز سے کہنا بھی ٹھیک ہے، آہستہ کہنا بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ نہ بلند کہنے پر پابندی ہے، نہ آہستہ کہنے پر پابندی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کتنے دنوں کے بعد ہوا؟ نیز آپ کس قبرستان میں مدفون ہیں؟ حضرت علی حضرت معاویہ کے مابین جو جنگ ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نیز ان دونوں حضرات کے آپس کے تعلقات کیا تھے؟ میں نے آپ سے کئی بار کہا جس موضوع پر میں بیان کرتا ہوں اس موضوع پر چٹے دیا کریں۔ غیر مقلدین کی عادت یہ ہے کہ موضوع دائیں بائیں کرنے کے لیے چٹے ادھر ادھر کی دیتے ہیں۔ جب ان موضوعات پہ جلسہ ہوگا تو ان موضوعات پہ چٹے دیں، جس موضوع پر جلسہ ہو اس موضوع پر چڑھ دیا کرو۔ قربانی کے متعلق دریافت فرمانا ہے کہ آدمی کے والد صاحب وفات پا گئے، آیا آدمی ان کی طرف سے قربانی کیا کر سکتا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور احادیث سے ثابت ہے۔ کیا انڈے کی قربانی ان کے ہاں ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 4 میں مفتی عبدالستار امیر جماعت علماء اہل حدیث سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انڈے کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے، اور میں انڈے کی قربانی دے سکتے ہیں؟ دلیل کیا؟ بخاری شریف کی حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن جمعے کے لیے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں
وقفت الملائکۃ علی بابہ، فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، فیکتبون الاول فالاول، وہ دیکھتے ہیں پہلے کون آیا پھر کون آیا، پہلے کو اونٹ ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے اور دوسرے آدمی کو گائے دینے کا، حتیٰ کہ جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا اللہ کے راستے میں دینے کا اجر ملتا ہے۔ وہاں جو لفظ قربہ کا ہے، ان نے قربہ سے قربانی سمجھا ہے، حالانکہ قربہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنا، اس کا مطلب قربانی کرنا نہیں ہوگا۔ فصل ربک وانحر، قربانی کے لیے ذبح کرنا شرط ہے، بھلا انڈے کو آپ ذبح کیسے کرو گے؟ انڈے کو ذبح کیسے کرو گے؟ اس نے تو کاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اگر سردی کے موسم میں انڈے کھائیں اور ان کی کھالیں محفوظ کرتے رہیں، مہنگے والا سے دعوی کے دفتر میں فون کیا کریں، ہمارے گھر میں کھالے کو یہاں کو آگے لے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک ہی قربانی کرتے تو یہ قربانی دونوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر عورت کے پاس مال موجود ہے اس میں قربانی الگ ہے، خامد کے پاس مال موجود ہے قربانی الگ ہے۔ قربانی صاحب استطاعت پر ہوتی ہے، الگ الگ قربانی دے، ایک قربانی دونوں کے لیے ہوتی۔ اگر اولاد بالغ اور جوان ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب وسعت ہے، ان کی قربانی الگ ہے۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کی تھی، شریعت پہ عمل ماہرین شریعت سے پوچھ کر کریں گے تو اجر ملے گا، ماہرین شریعت سے نہیں پوچھے گا اپنی قربانی ضائع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما دے، اللہ غیب سے اللہ ساری ضروریات عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد۔